اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ 1897 عیسوی۔ یہ جنگ انگریزوں اور قبائل کے درمیان ملکنڈ، پیرانو کلے، بٹخیلا اور چک درہ کے محاذوں پر لڑی گئی۔ اس جنگ میں سرتور فقیر صاحب اور مولانا نجم الدین المعروف ہڈے ملا صاحب اور حاجی تورنگزو بابا جی صاحب اور ارد گرد کے علاقوں کے تمام قبائل اور مجاہدین نے مل کر یہ جنگ لڑی۔ اس جنگ کے وقت حاجی تورنگزو بابا جی صاحب کی عمر اس وقت 42 سال تھی، اور یہ غزا یا یہ جنگ ان کی پہلی جنگ تھی۔ 26 جولائی 1897 عیسوی ملکنڈ چوڑی سے فوج خار کے پولو گراؤنڈ کی طرف روانہ ہوئی۔ لیفٹیننٹ کرنل میکارے 45 سکھ ریجیمنٹ کے کمانڈر تھے، اور اس فوج کی دوسری پارٹی کمان کے میجر ٹیلر کوتل ان کو کیمپ کی جانب بھیجا گیا، یعنی میجر ٹیلر کو کوتل کیمپ کی جانب بھیجا گیا۔ 1000 مجاہدین نے ان پر راستے میں حملہ کیا۔ میجر میکارے نے اچانک فائر کھول دی اور گمسان کی جنگ ہوئی، اور اس پہلی رات کی جنگ میں اور ملکنڈ کیمپ کی پہلی رات کی جنگ میں انگریزوں کا جتنا نقصان ہوا وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، لیفٹیننٹ مینلے مارا گیا۔ نمبر 2، میجر ٹیلر 45 سکھ ریجیمنٹ کی کمان وہ شدید زخمی ہوئے۔ نمبر 3، میجر ایل ہربرٹ شدید زخمی ہوا۔ 4، کپتان ایچ ہالینڈ شدید زخمی ہوا۔ 5، لیفٹیننٹ FW والٹنگ معمولی زخمی ہوا۔ بعد میں کرنل لیمپ اور میجر ٹیلر زخموں کی تاب نہ لا کر مر گئے۔ 2 سپاہی ہلاک ہوئے اور 31 سپاہی زخمی ہوئے۔ 2 کیمپ تھے ملکنڈ میں، 2 کیمپ تھے، ایک کو جنوبی کیمپ کہا جاتا تھا اور دوسرے کو شمالی کیمپ۔ جنوبی کیمپ کو شدید نقصان پہنچا تھا، لیکن شمالی کیمپ محفوظ تھا۔ نوشہرہ چوڑی میں تاریں آ رہی تھی اور مزید کمک کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، کیونکہ نوشہرہ چوڑی ان کا مرکز تھا، اور چند دنوں میں بنگال لانسر، ڈوگرا اور سکھ ریجیمنٹیں ملکنڈ کی جانب روانہ ہوئی۔ 27 تاریخ لیفٹیننٹ لاک ہارٹ کی کمان میں انفینٹری شام 7:30 بجے کوتل ملکنڈ 17.5 گھنٹوں میں نوشہرہ سے ملکنڈ پہنچی۔ جنگ جاری تھی۔ لیفٹیننٹ کلیمو آنی 2 کمپنیوں کے ساتھ پہاڑ پر جا کر دوسرے جوانوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ لیفٹیننٹ کانسٹیلو شدید زخمی ہوا۔ لیفٹیننٹ FA والٹر زخمی ہوا۔ 1 جوان مارا گیا اور 17 زخمی ہوئے۔ 3 آفیسرز مارے گئے۔
10 شدید زخمی ہوئے، 20 مقامی افیسر مارے گئے، 28 جوان مارے گئے اور 31 جوان زخمی ہوئے۔ جنگ جاری تھی۔ ایک بریگیڈ مزید فوج کرنل WH میکلن کی کمان میں بھیجا جانی تھی، اور پھر یہاں سے نوشہرہ سے 4 سکاٹ، 11 بنگال لانسر، 1 سکاٹ، 10 بنگال لانسر اور 2 گھوڑ سوار رجمنٹیں، 2 کمپنیاں پنجاب رجمنٹیں، 6 توپیں برٹش ماؤنٹ بیٹری اور 6 توپیں بنگال رجمنٹ اور 5 کمپنیاں مدارس اور ماؤنٹینز، 3 کمپنیاں لمبے رجمنٹ اور 13 برٹش فیلڈ اسپتال، 6800 سنگینیں یعنی بندوقیں، 700 نیزے اور کل 24 توپیں۔ یہ ایک مکمل ڈویژن فوج تھی جس میں تقریباً 25,000 سپاہی موجود تھے۔ اس فوج کی کمان بریگیڈیئر جنرل سر بینڈون بلڈ کر رہا تھا۔ 31 جولائی 1897 عیسوی کو دوپہر کے وقت ملکنڈ پہنچ گیا۔ 1 ستمبر 1897 عیسوی کی صبح 11 بجے سر بینڈون نے لیفٹیننٹ کرنل ایڈمز کی کمان میں 45 سکھ ریجمنٹ، 24 پنجاب انفینٹری، 5 کمپنیاں اسپیئرز اور مارٹنز اور 4 توپیں اماندرا کی طرف روانہ کیے۔ 3 سکواڈرن شمالی کیمپ کی طرف وہ روانہ کیے۔ چکدرہ کی چوکی میں 200 جوان موجود تھے جن کی کمان لیفٹیننٹ HB ایسٹرے کر رہا تھا۔ اس وقت پولیٹیکل ایجنٹ مینچن تھا۔ چکدرہ کی چوکی کی جنگ میں انگریز فوج کے 33 سپاہی قتل ہوئے اور 23 سپاہی شدید زخمی ہوئے۔ نیا کمک آنے پر انگریزوں نے قبائلیوں کا بڑا نقصان کیا اور انہیں شکست دی۔ ملکنڈ کے حملے میں 700 قبائلی شہید ہوئے اور چکدرہ کے قلعے کے محاصرے کے دوران 2000 قبائلی شہید ہوئے۔ پاس میکسم نامی جدید توپ تھی جس نے قبائلیوں کا بڑا نقصان کیا۔ قبائلیوں کی لاشیں دور دور تک چاول کے کھیتوں میں پڑی ہوئی تھیں۔ اس میں اپر سوات کے 700 پٹھان، لوئر سوات کے 600 پٹھان، عثمان خیل 80، یوسفزئی پٹھان 50 اور دیگر قبائل 150 مارے گئے۔ کل ہلاکتیں 2080 جبکہ زخمیوں کی تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی۔